اللہ اللہ میرے اللہ۔ مجید بغیر وضو کے چھو کر پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے اور اس کی تقدیس کا، اس کے احترام کا بھرپور طریقے سے خیال رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے متعلق ہمیں جو آداب بیان فرمائے ہیں اور اس کی عظمت شان اور اس کی تقدیس کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو نہیں چھوتے مگر وہ جو مطہر ہیں، پاک کیے ہوئے ہیں۔ اس آیات کی تشریح اور تفسیر میں بہت زیادہ احتمالات ہیں جن کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف پڑا ہے کہ قرآن کریم کو وضو کے بغیر ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ایک تو مطہرون سے مراد کون ہے، ایک تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد یہ لا یمسہ قرآن کریم نہیں، اس سے پہلے لوح محفوظ کا ذکر ہے اور لوح محفوظ کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتے مگر مطہر ان پاکیزہ مخلوق جو فرشتے ہیں، تو پھر اس میں قرآن کریم کا ذکر ہی نہیں ہے اس تفسیر کے مطابق۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم مراد ہے لیکن مطہرون سے مراد کون ہے، تو اس میں پھر یہ اختلاف ہے کہ مطہرون سے مراد اہل ایمان ہے۔ مطہرون سے مراد اہل ایمان اس لیے ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ مطہر نہیں ہے، پاک نہیں ہے، بلکہ وہ گندے ہیں، نجس ہے۔ انما المشرکون نجس کی دلیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین ناپاک ہیں۔ اسی طرح ایمان والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ تو مطہر جو ہے مومن ہے، یا اس سے مراد مطہر جو جنابت کی حالت میں نہ ہو یا حیض کی حالت میں کوئی خاتون نہ ہو وہ مراد ہے، یا مطہر سے مراد وہ ہو جو باوضو ہو۔ تو یہ سارے احتمالات جو ہیں اس کی وجہ سے اس آیات کی صحیح تفسیر کا تعین جو ہے وہ مشکل ہے، جس کی وجہ سے اس آیات سے استدلال کرنا وہ بھی بعید ہے۔ لہذا قرآن کریم کے آداب میں سے تو یہ بات یقینی ہے کہ بغیر وضو اور بغیر پاکی کو اس کو نہ اٹھایا جائے، نہ لیا جائے اور ہاتھ میں نہ رکھا جائے، اس کے اوپر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے، ضرورت کی بنیاد پر، یعنی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو وضو کرنے میں دقت ہے اور قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں، تو بغیر وضو بھی اگر آپ قرآن اٹھائیں گے، امید ہے انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ادب کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کیا جائے، بلکہ قرآن کریم کیا ایک عام ذکر کرنے کے لیے بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کیا جائے، یا وضو نہ کم سے کم تیمم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مدینہ منورہ میں قضاء حاجت کر رہے تھے، دیوار کے پاس بیٹھ کر یعنی چھوٹی حاجت پوری کر رہے تھے، تو ایک صحابی گزرے، انہوں نے سلام کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو جب فارغ ہوئے ایک دیوار جو مٹی کی دیوار تھی اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور اس پر دونوں ہاتھ مارے، ہاتھوں کو آپس میں ملا کے جھاڑا اور اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھ پھیرے، پھر اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر پھیرا اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے پشت کے اوپر، اور پھر اس کو سلام کا جواب دیا اور فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر، میں نے آپ کو اس وقت سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا، میں ناپسند کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں طہارت کے بغیر۔ یعنی سلام کا جواب دینا یہ بھی ایک ذکر ہے، تو اس میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال رکھتے ہیں کہ کم سے کم تیمم کیا جائے، طہارت حاصل کی جائے، اس کا سلام کا جواب تب دیا جائے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم پڑھنا ہو یا کوئی اور ذکر ہو، اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان مکمل طہارت کی حالت میں ہو۔ لیکن بالفرض اگر انسان کا وضو نہیں ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے جواز کی دلائل بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کچھ ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو اپنی آنکھوں کو ملتے اور قرآن کریم کی یہ آیتیں پڑھتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ چند آیتیں سورۃ آل عمران کی آخری آیات ہیں۔ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد اٹھ کے وضو کرتے تھے اور پھر قیام اللیل تہجد پڑھتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بغیر یہ آیتیں پڑھتے تھے۔ اگرچہ یہاں پر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو تھی وہ ناقض وضو نہیں تھی، اس لیے کہ آپ کی آنکھیں سو جاتی تھی، آپ کا دل جاگتا رہتا تھا، لیکن اگر آپ وضو کے حالت میں ہوتے تو دوبارہ نماز کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر وضو قرآن کریم کا پڑھنا جائز ہے، لیکن قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے یہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی جو صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے پڑھی ہے ان آیتوں کو تلاوت کرنے والی۔ لیکن اس کے لیے استدلال اس دوسری حدیث سے کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام جو خط بھیجا تھا، اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھی تھی
یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو یہ آیات قرآن کریم کی آیات ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیات کے لیے جس طرح طہارت اور پاکی ضروری ہے، اسی طرح پورے قرآن کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ آیات لکھ کر ایک غیر مسلم کے پاس بھیج دینا اور اس تک یہ پہنچانا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لینے کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن ادب ضرور ہے، احترام کا تقاضا ضرور ہے، لہذا احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلا